حضرت مولانا مفتی صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ بعد میں ہماری پہلی نشست کا پہلا خطاب جو بڑا ہی حساس موضوع ہے موجودہ وقت کے اعتبار سے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ موجودہ وقت میں دنیا جتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اتنی ہی تیزی سے مسلمان فتنوں سے گمراہ ہو کر فتنوں کی آڑ میں آ کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں۔ دنیا اپنی مصنوعات میں ترقی کر رہی ہے لیکن مسلمان اپنے دین میں تنزلی کا شکار ہے۔ اس کی بنیادی وجہ فتنوں کا ہمارے آج کے اس دور میں امڑ کر آنا ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل صادق آ رہی ہے کہ تنزیل الفتن کقطر المطر، کہ آخری زمانے میں فتنے ایسے آئیں گے جیسے بارش کے قطرے آتے ہیں۔ تو فتنوں کے دور میں ہم اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کریں اور کیا وہ چیزیں ہیں جن کو اپنانے سے ہم فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے شہر سنگاریڈی کے نوجوان عالم دین اور ہمارے اس ادارے کے ناظم تعلیمات اور شعبہ عالمیت کے صدر مدرس حضرت مفتی عاطف تمیم صاحب قاسمی زیدہ مشکور کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا خطاب پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً ومصليا ومتعبدا بالله ومصليا اما بعد۔ عزیز طلباء اور قابل قدر حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں جو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں۔ تو آزمائش اور امتحان انسان کی پیدائش کا مقصد ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اس لیے دنیا میں جتنی ساری چیزیں، ماحولیات اور سوز و ساز، پیچ و تاب، جتنی چیزیں ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں، جتنی تبدیلیاں ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں، حالات آ رہے ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ان کے لانے کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ان حالات میں دیکھنا چاہتے ہیں اور ان حالات میں انسان کو آزمانا چاہتے ہیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ تو ہماری زندگی کی ہر سانس آزمائشوں کے درمیان میں، مکلف ہونے سے لے کے سکرات الموت تک، ہماری زندگی کے ختم ہونے تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک امتحان میں اور اس کے درمیان میں۔ تو ویسے تو ہماری پوری زندگی آزمائش اور فتنوں سے گھری ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض موقع ایسے آ جاتے ہیں کہ جن موقعوں کی سنگینی کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے اور حق و باطل میں امتیاز کرنے کے مشکل ہونے کی وجہ سے یا حق پر چلنے کے مشکل ہونے کی وجہ سے، حق کے سامنے کھڑی ہوئی رکاوٹوں کی وجہ سے دین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے دور کو فتنوں کا دور عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے وقت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی غالباً حدیث ہے ترمذی شریف میں، آپ نے فرمایا تھا کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ آئے تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ تو مدینے کے ہیں، جب سرکار مدینہ آئے تھے تو آپ کے آنے سے ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پورا مدینہ روشن ہو گیا، اضاء منہا کل شیء، کہ ہر چیز روشن ہو چکی۔ اور جب ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیا، آپ کی تدفین سے فارغ ہوئے اور آپ کے قبر مبارک کی مٹی ہم اپنے ہاتھوں سے جھاڑ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ظلمت پیدا ہوگی۔ تو سرکار کا چلے جانا ہی ایک آزمائش کا سبب ہے۔ اور جتنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جتنا امت سرکار کے زمانے سے دور ہوگی اتنا امت آزمائشوں میں آئے گی، اور پھر ہوتے ہوتے ایک ایسا موقع آئے گا قیامت سے بالکل قریب، دجالی فتنے اور
याजूज माजूज के फितने, औरतों के फितने, ऐसे ऐसे फितने उस वक्त में रौनुमा होंगे कि जिस वक्त के बारे में और जिस हालत और सिचुएशन को लेकर पिछले उम्मतों में भी जो नबी आते थे वो अपनी उम्मत को डराते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने भी डरा है। आपने एक बहुत बड़ी तवील हदीस है, उसमें आपने इशारे दिए हैं कि कैसा दौर है कि जिस दौर में तुम इंतजार करो कि क़यामत करीब हो गई, इंतजार करो कि अब दुनिया तहस नहस होने वाली, इंतजार करो कि अब अल्लाह तबारक व तआला गज़ब करके, मस्क करके और ज़लज़ले पैदा करके दुनिया को खत्म कर दे। आपने फरमाया कि इधर तो इधर लंबी हदीस जिसमें आप फरमा रहे जो मेन चीजें उसमें हैं जो इस वक्त में हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आदमी अपनी बीवी को राजी करने के चक्कर में अपनी माँ को ज़लील करेगा, अपने दोस्तों को खरीद करने के चक्कर में अपने वालिद की नाफरमानी करेगा, अपने दोस्तों को अपने वालिद और अपने बाप से ज्यादा मकाम देगा। ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत की अलामतों में से, ये फितनों में से है, ये आजमाइशों में से है, ऐसे हालात का पैदा हो जाना। आपने फरमाया कि मस्जिदों में शोर और पुकार बुलंद होगा, लड़ाई झगड़े, आपसी नाचाकियां ला के लोग मस्जिदों में उसका इजहार करेंगे, उसकी भड़ास निकालेंगे और मस्जिदों में शोर और पुकार बुलंद होगा। नाचने वालियां, गाने वालियां, बदकारी में मुलव्विस होने वालियां और बेहयाई को फरोग देने वालियां आम हो जाएंगी। यह क़यामत की अलामतों में से आप देखें, हम अपनी आंखों से आज देख रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया म्यूजिक के हालात, गाने सुनने के हालात आम हो जाएंगे। आज हम देख रहे हैं अपनी नजरों, अपनी आंखों से देख रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी निशानियों को बयान करके आपने फरमाया अगर ऐसी चीजें पैदा हो जाए तब तुम क़यामत का इंतजार करो, मस्का, क़ज़्का, ज़लज़ले का इंतजार करो। फिर आपने फरमाया उसके बाद क़यामत की निशानियां ऐसे आएंगी, आयातिन तताबा कनिज़ामिन क़ुतिअ सिल्कुहु फतताबा, कि पैदल पे मुसलसल ऐसा क़यामत की निशानियां एक के बाद आएंगी जैसे मोतियों का हार, उसकी जो बीच में धार होती है उसको काट दिया गया हो, लगातार मोती जिस तरह जमीन पे गिरते हैं, वैसे आजमाइशें और फितने और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वैसे हालात उम्मत पर आते जाएंगे। तो पहले बात हम ये सारी हदीस को सामने रख के खुद गौर कर सकते हैं कि जिस दौर में हम जी रहे हैं किस कदर हम उस दौर से करीब हो रहे हैं, या कितनी ऐसी चीजें जो अब शुरू हो चुकी हैं और पाई जा रही हैं, उसका ज़ुहूर हो चुका है और हम उसको देख रहे हैं और झेल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही संगीन दौर है। इतना आसान गुनाह करना, इतना आसान पिछले जमाने में कभी नहीं हुआ। आज आपके हाथ में फोन है, आज आपके सामने इतने आसान जराए हैं कि अगर आप इरादा करें इधर गुनाह कर सकते हैं, इतना आसान गुनाह करना आज हो गया है। तो ऐसे मौकों पर हमारी शरीयत की रहनुमाई अगर हम तलाश करना चाहें और देखना चाहें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पे क्या हिदायत फरमाई, कि क्या वो जरिया है कि हम ऐसे दौर में अपने ईमान को बचा के रख सकते हैं और अल्लाह तबारक व तआला हमसे क्या चाहते हैं ऐसे मौके पे। तो सबसे पहली बात यही है जो नबी अलैहिस्सलाम सबसे जो अहम बात जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई, जब आप इंतकाल फरमा रहे थे आपने उम्मत तो मायूस होने वाली, सहाबा तो मायूस होने वाले हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे आपके जाने के बाद। आपने मैसेज दे दिया कि मायूसी की कोई जरूरत नहीं है। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा, मैं दो चीजें तुम्हारे दरमियान में छोड़ के जा रहा हूं, जब तक उनको थामे रहोगे जब तक तुम गुमराह नहीं होगे। किताबुल्लाह व सुन्नती, अल्लाह की किताब है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। नबी अलैहिस्सलाम की इस हदीस का खुलासा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ही हर फितनों के दौर में उम्मत के लिए राह नजात है। कि जब कभी उम्मत आजमाइशों में गिर जाए, या हम अपने आप को देखें कि हम आजमाइशों को फेस कर रहे हैं, ऐसी चीजों को फेस कर रहे हैं जो क़यामत की अलामतों में से, तो यही तरीका है कि हम जितना शरीयत को थामेंगे, जितना शरीयत पर मजबूती से जमेंगे, शरीयत के हर जुज़िये पर जितना अमल करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उतना हमको महफूज रखेंगे। शायद नबी अलैहिस्सलाम ने इसी हिकमत को देख के फरमाया था सहाबा से कि एक जमाना ऐसा आएगा तुम जितना अमल कर रहे हो उसका 10वां हिस्सा भी वो लोग अमल करेंगे, उनके लिए काफी हो जाएगा, उनके लिए बड़ा असर होगा।
تو یہ وہی زمانہ ہے جس زمانے میں ہم چاروں طرف سے گناہوں کے اسباب میں گھرے ہوئے ہیں. ایسے موقع پہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اس زمانے میں کوئی آدمی کوئی مسلمان فرائض کی پابندی اور حرام سے بچتے ہوئے صرف بد نظری سے بچ جائے اس زمانے کا اللہ کا ولی. تو بڑی قدردانی ہے اس زمانے میں چھوٹے سے چھوٹے عمل کو زندہ کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث بھی اس موقع پہ ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے. آپ نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. امت میں بگاڑ پیدا ہو گیا, لوگ سنتوں کو چھوڑ رہے, لوگ دین سے دور ہو رہے. ایسے وقت میں, ایسے فتنوں اور آزمائشوں کے وقت میں اگر کوئی مسلمان ایک سنت کو زندہ کر دیتا ہے, ایسی سنت کو جو سنت اس زمانے میں چھوڑ دی گئی, آپ فرماتے ہیں کہ 100 شہیدوں کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے گا. 100 شہیدوں کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے گا. تو یہ ساری چیزوں کا مطلب یہی ہے کہ فتنوں کے دور اور آزمائشوں کے دور میں جتنا ہم شریعت پر چلیں گے, شریعت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے, ہمارے لیے وہی راہ نجات. ہمارے اکابر اور اسلاف کی زندگیوں کو ہم دیکھیں گے, ہمارے صحابہ کے حالات کو ہم دیکھیں گے, ان کی طرف سے یہی میسج ملتا ہے کہ آزمائشیں آ گئی, شریعت کے خلاف رکاوٹیں آ گئی, جم جاتے تھے. ایک چھوٹے سے چھوٹی سنت پر بھی اگر ان کو کہا جاتا کہ اگر آپ اس کے خلاف نہیں چلیں گے آپ کو قتل کر دیا جائے گا, قتل ہونے تیار ہو جاتے تھے, سنت کو چھوڑنے تیار نہیں ہوتے تھے. کیونکہ ان کی نظر میں یہ تھا کہ اس آزمائش کے وقت میں اگر میں شریعت کو چھوڑوں گا, اگر چھوٹی سنت کو بھی چھوڑوں گا تو پھر بعد میں آنے والی امتوں کو سنت کا علم بھی نہیں ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو مدینے سے بہت دور کے علاقے تھے, وہ لوگ چونکہ مواصلات اور ایک دوسرے سے تعلقات اس وقت میں اتنے نہیں ہو سکتے تھے, تو وہ لوگ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد بھٹکنا شروع ہو گئے, بلکہ بھٹک گئے تھے. نجد اور جو مشرقی علاقہ ہے عرب کا, فی الحال ریاض سے لے کے پورا سمندر تک, خلیج تک, وہ سارے علاقے کے لوگوں میں ارتداد پھیل گیا ہے. اس میں بعض لوگ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے مذہب سے پھر گئے, بعض لوگ کو اپنے درمیان میں مسلمہ کذاب کو انہوں نے نبی بنا لیا. بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ بھائی ہم جو ہے نا دین تو نہیں چھوڑتے لیکن ہم صرف زکات دینے سے انکار کریں گے, ہم زکات جو ہے مدینے تک نہیں پہنچائیں گے. تو اس موقع پہ یہ جو گروہ ہے, یہ جو ٹیم ہے جو زکات دینے سے انکار کر رہی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت میں کھڑے ہو گئے, ایو الدین وانا حی, میرے زندہ رہتے ہوئے دین میں کمی ہو سکتی ہے, دین میں اتنی بھی کمی آپ کو برداشت نہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ زکات دینے والے سرکار کی زندگی میں اگر وہ ایک رسی بھی زکات میں, ایک رسی کی بقدر اونٹ کی رسی کی کیا قیمت ہوتی ہے, حضرت ابوبکر فرما رہے کہ وہ اونٹ کی رسی کے برابر کی قیمت اگر کوئی آدمی سرکار کے زندہ رہتے ہوئے دیتا تھا اور وہ انکار کرنے لگے یا پھر وہ قوم انکار کرنے لگے کہ ہم نہیں دیں گے, قاتلتهم علیہ, میں اس رسی کے لیے بھی ان سے لڑوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین کا چھوٹا جزیہ اور چھوٹی سنت بھی اتنی اہم ہے کہ فساد کے وقت میں اس کو تھامے رکھنا یہی شریعت کی اصل حفاظت ہے. چنانچہ جتنے ائمہ, جتنے اکابر, جتنے مجددین, ساروں کے واقعات پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک فتویٰ دیتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فتویٰ عین شریعت ہے اور اس وقت کا حاکم یہ کہتا ہے کہ آپ فتویٰ مت دیجیے, آپ کو سزا دیں گے. امام مالک مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن وہ فتوے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ شریعت کی حفاظت ہی فتنوں میں راہ نجات ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو گدھے پہ بٹھایا گیا, چہرے پہ قالین توپ دی گئی اور مدینے میں پھرا رہے ذلت سے, اس وقت کا حاکم پھرا رہا ہے سزا دینے کے لیے. امام مالک مدینے کے امام ہیں, مدینے کا چھوٹا بچہ بھی ان سے پڑھا ہوا, ان کو پہچانتا ہے اور بڑے سے بڑے شیوخ بھی ان کے سامنے زانوئے تربص طے کرتے ہیں. لیکن اس مدینے میں اس امام دار الہجرت نے ذلت کو برداشت کر لیا, شریعت سے ایک قدم پیچھے ہٹانا برداشت نہیں کیا. آپ اس گدھے پہ بیٹھ کے لوگوں کو کہتے تھے کہ سنو, جو مجھے پہچانتا ہے ٹھیک ہے, نہیں پہچانتا تو سن لو, میں مالک بھی ڈنس ہوں اور میں یہ فتویٰ دیتا ہوں, میں اس فتویٰ لینے سے باز نہیں آؤں گا, میں اس شریعت کے حکم کو پیش کرنے سے باز نہیں آؤں گا, چاہے میری جان چلی جائے. یہ ہمارے علماء اور اکابر نے اپنی زندگیوں سے بتایا ہے کہ فساد کے وقت میں, بگاڑ کے وقت میں, آزمائشوں کے وقت میں کتنی اہمیت ہو جاتی ہے کہ شریعت کے ایک ایک جز کی حفاظت کرنی. تو یہ واقعات کو سامنے رکھ کے, ان حالات کو سامنے رکھ کے ہم سب یہی پیغام لیں کہ جو جس وقت میں ہم جی رہے ہیں
بلا شک و شبے کہ ایک ایسا وقت ہے جو آزمائشوں سے گھرا ہوا ہے، اور بالکل ہم قیامت اور اس کی علامتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقعوں پہ جو ہدایات دی ہیں ان ہدایات کو ہم عمل کریں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو ہم تھامے رکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ شریعت اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو تھامنا ہی ایسے موقعوں پہ راہ نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔